ان 10 دنوں کے اندر ایک بڑی اہم عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے جن لوگوں کو مال دیا، دولت دیا، روپیہ پیسہ دیا، حیثیت دیا، وہ لوگ جانور خریدتے ہیں، خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ من بہیمۃ الانعام بتایا گیا ہے، بہیمۃ الانعام کی قربانی دینا ہے۔ بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، تقریباً دونوں ایک ہی قسم کے ہیں، نام تھوڑا جو الگ رکھا گیا ہے، تھوڑا سا الگ کیفیت حالت الگ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جانور قربانی کے لیے جو ہے ذبح کیے جائیں گے، انہی کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگی، انہی کی قربانی۔ اور پھر اہل علم نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ ان میں بھی سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، اس کے بعد گائے کی ہے، پھر بکرے وغیرہ کی ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بھی جانور ہم خریدیں وہ جانور جتنے سال کا ہونا چاہیے اتنے سال کا ہونا ہے، جتنے سال کا ہونا چاہیے اتنے سال کا ہونا ہے۔ احادیث کے اندر جانوروں کی عمر کے تعلق سے جو حدیث ہم کو ملتی ہے اس میں اس طرح بتایا گیا ہے، اس حدیث کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ لوگوں تم قربانی مت کرو مگر مسنہ جانور کی ہے، یعنی مسنہ جانور کی ہی قربانی کرنا ہے۔ مسنہ کہتے ہیں ایسا جانور جس کے کم سے کم دودھ کے 2 دانت چلے گئے ہوں اور نئے 2 دانت آ گئے ہوں، نئے 2 دانت آ گئے ہوں، دودھ کے 2 دانت گر چکے ہوں۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ اور یہ کب جو ہے دودھ کے دانت گرتے ہیں، 2 دانت کب آتے ہیں، 2 دانتوں والا جانور کب ہوتا ہے، اس کی الگ الگ عمریں طے کی گئی ہیں، الگ الگ جانور کے حساب سے فقہاء نے طے کی ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے حساب سے بکرا اگر دیکھیں 1 سال یا اس کے بعد 2 دانت اس کو آتے ہیں، 1 سال یا 1 سال کے بعد 2 دانت اس کو آتے ہیں۔ گائے اگر دیکھتے ہیں، گائے بیل تو 2 سال یا 2 سال کے بعد 2 دانت گائے اور بیل میں آتے ہیں۔ اونٹ اگر دیکھتے ہیں تو 5 سال یا 5 سال کے بعد اونٹ میں جو ہے 2 دانت آتے ہیں۔ اکثر لوگ اس معاملے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ جانور اچھا ہے، موٹا تازہ ہے، فربا ہے، خوبصورت ہے، اچھا اونچا تگڑا ہے، خرید لیے، قربانی کر دیے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جانور دیکھنے میں تو اچھا فربا موٹا تازہ ہے لیکن 2 دانت اس کے نہیں نکل آئے ہیں، قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ باقاعدہ دیکھنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کو دیکھنے کا طریقہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اہل علم نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ دودھ کے جو دانت ہوتے ہیں سب ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، نئے 2 دانت جو آتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، دیکھنے کے بعد فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دانت تو جو ہے بڑے بڑے سائز کے ہیں، یہ 2 دانتوں والا جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے، ہو جائے گی۔ تو ایسا جانور خریدنے کی پوری کوشش ہمیں کرنا چاہیے، پوری کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ اور بازار وغیرہ کے اندر یہ غلطی یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ ذرا بکرا جو ذرا بڑا نظر آ گیا لا کر بیچ دیتے ہیں۔ کچھ بکرے ایسے بھی ہوتے ہیں 1 سال کے نہیں ہوتے ہیں، 2 دانت نہیں نکلے ہوتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، لاتے ہیں، ذبح کر کے جو قربانی کر دیتے ہیں۔ جانور بھی ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، 2 دانت والا جانور ہونا ہوگا، 2 دانت والا جانور۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ اور گائے میں تو اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں رکھی کہ باقاعدہ ضروری ہے کہ اسی قسم کا ہو۔ البتہ بکروں کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر تم پر ایسا جانور خریدنا، اس کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے، ایسا کہ تم 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، کئی جگہ دیکھیں پھر بھی ایسا 2 دانتوں والا جانور نہیں ملا، فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تو تم ایسا بکرا ذبح کر سکتے ہو، ایسے بکرے کی قربانی کر سکتے ہو جو 1 سال سے کم اور 6 مہینے سے زیادہ ہے لیکن دیکھنے میں اچھا موٹا تازہ ہے اور 1 سال کا لگتا ہے۔ بکرے کے جانور کے اندر ہی اس طرح کی چھوٹ ہے، اونٹ اور گائے میں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ تو اگر مشکل ہو ایسا جانور ملنے سے تلاش کرنے کے بعد بھی نہ مل رہا ہو تو 1 سال سے کم عمر کا بکرا بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ کہ وہ اچھا موٹا تازہ صحت مند ہو۔ تو اس چیز کا مسئلہ، یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ اور پھر لوگ ایک اور چیز میں جو ہے بار بار سوال بھی کرتے ہیں کہ اس قسم کا عیب ہے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اس قسم کا عیب ہے
کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں 4 طرح کے عیوب کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ ان 4 طرح کے عیب والا جانور تو 100% قربانی میں جائز نہیں ہے، 100% جائز نہیں۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ قربانی میں 4 طرح کے عیب والا جانور جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا العوراء بین عورها، کہ بھینگا جانور یعنی کانا جانور، دیکھتا ہے ایک طرف اور نگاہ ہوتی ہے دوسری طرف، تو ایسا جانور اگر ہے کہ اس کی آنکھ میں ایسا نقص ہے تو اس کی قربانی اللہ کے پاس جائز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول نہیں کرے گا، ایسے جانور کی قربانی نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ تو بیمار ہے، ایسے بیمار جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ تو لنگڑا ہے، اس کی قربانی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی، قربانی میں ایسا جانور جائز نہیں ہے۔ الکثیر التی لا تنقی، ایسا دبلا پتلا جانور کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، گوشت نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اتنا دبلا پتلا جانور بھی اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ 4 طرح کے عیوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر کوئی عیب ان عیوب سے بھی زیادہ جو ہے اونچا ہے، ان عیوب سے بھی زیادہ بڑا کوئی جو عیب ہے، وہ تو بدرجہ اولا ناجائز ہوگا۔ سمجھیے کسی جانور کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ کانی نگاہ رکھنے والا جانور جائز نہیں ہے، تو آنکھ نہ ہو یہ تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور ہو قربانی میں جائز نہیں ہے۔ کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کو پیر ہی نہیں ہے، بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ ان سے بڑا عیب ہے تو قربانی میں جائز نہیں ہے۔ ان سے چھوٹا اگر کوئی عیب ہے، جیسے کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، سنگ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، یا جو ہے جسم پر تھوڑا سا کہیں پر ہلکا سا زخم لگا ہوا ہے، تو اس قسم کا جانور قربانی میں جائز تو ہو جائے گا، لیکن وہ نقص، وہ عیب جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر ایسی قربانی کا ثواب کم یا پھر اللہ کے پاس مکروہ سمجھا جائے گا۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ۔ تو جہاں تک ہو سکے ہر قسم کے عیب سے پاک اور صحیح سالم جانور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، کہ لوگوں جب تم ذی الحج کی پہلی تاریخ کا چاند دیکھ لو اور قربانی کرنے کا ارادہ بھی کر لیے ہو، 2 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی، چاند نظر آ گیا ہے، قربانی کا ارادہ بھی ہے، تو وہ چاند نظر آنے کے بعد سے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اپنے بال اور ناخن نہیں نکالیں گے۔ چاند نظر آنے سے پہلے احتیاط کر کے خیال کر کے اپنے بال بھی نکال لیں گے، ناخن نکال لیں گے۔ قربانی کا ارادہ ہے، چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد نہیں نکالیں گے یہاں تک کہ جانور ذبح ہو جائے، جانور کی قربانی ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ چاند تو نظر آ گیا، ہمارا ارادہ ابھی قربانی کا نہیں ہے، سوچ رہے ہیں قربانی کریں گے نہیں کریں گے اس مرتبہ، ہم کو اس مرتبہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ارادہ نہیں ہوا ہے، تو چاند نظر آنے کے بعد ناخن کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ ارادہ نہیں ہوا، حیثیت نہیں آئی ہے۔ لیکن پھر یہ 2-4 دنوں کے بعد یا عید سے کچھ دن پہلے اچانک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس انتظام ہو گیا، جانور خرید لیے، اب ارادہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ناخن اور بال نہیں نکالیں گے، اس کے بعد ناخن اور بال نہیں نکالیں گے۔ ایک اور مسئلہ قربانی کے بارے میں، قربانی کے حصوں کا مسئلہ ہے۔ قربانی کے حصوں کا مسئلہ حدیبیہ کے سفر میں، حدیبیہ کا صلح حدیبیہ کا جو سال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے قربانی کی، ایسے قربانی کی کہ ایک گائے میں 7 صحابہ شریک ہو رہے تھے اور ایک اونٹ میں 7 یا 10 صحابہ شریک ہو رہے تھے۔ تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے راجح فتوے کے مطابق اہل علم کا فتویٰ ہے کہ قربانی میں حصے بھی جائز ہیں۔ اگر کسی کی طاقت اونٹ کی ہے اونٹ کرے، اگر گائے کی ہے گائے کرے، بکرے کی ہے بکرے کی قربانی کرے، وہ بھی نہیں ہے حصے کی قربانی میں شامل ہو جائے، قربانی کے حصے میں شامل ہو جائے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ہے
کہ حصہ اگر کہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے جتنے افراد ہیں اتنے حصے ہیں. بات ایسی نہیں ہے. ایک گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے. ایک گائے میں 7 حصے ہیں، مطلب ہے کہ 7 گھرانے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے اس قدر چھوٹ بھی رکھا ہے کہ جن لوگوں کی طاقت نہیں ہے وہ اس قدر بھی اپنے حصے کے طور پر بھی شامل ہو سکتے ہیں. حصے کے طور پر بھی شامل ہو سکتے ہیں. ایک گائے میں ایک حصہ، یعنی ایک آدمی ایک گائے ذبح کر دے جائز ہے، بلکہ مستحب ہے. ایک اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. 2 بھائی مل گئے، الگ الگ فیملیاں ہیں، ایک جانور ذبح کر دیے، ایک گائے میں 2 حصے ہو گئے. یا 3 بھائی مل گئے، 3 دوست مل گئے، ایک گائے میں 3 حصے ہو گئے. تو 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں، یا 6 یا 5 یا 4 یا 3 یا 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق. ایک گائے میں 7 حصوں سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. محترم حضرات، ایک اور مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ ہے. لوگ اکثر یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ میت کی جانب سے ہمارے اپنے جو عزیز اقارب، رشتہ دار، آبا و اجداد، ہمارے والدین وغیرہ انتقال کر گئے، کیا ان کی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ ان کی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے سمجھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے مستقل سپریٹ میت کی جانب سے قربانی کا ثبوت نہیں ملتا. میت کی جانب سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. ہاں، ایک حدیث ایسی ہے، 1-2 حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن امتی، ایسے الفاظ ہیں، ومن امتی محمد، ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ میری جانب سے، میرے گھر والوں کی جانب سے اور امت محمدیہ کی جانب سے یہ قربانی کو قبول فرما. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے امت محمدیہ کہا، اور امت محمدیہ میں مرحومین بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ بھی امت محمدیہ میں ہیں، تو گویا کہ میت کی جانب سے بھی قربانی جائز ہے. بعض علماء نے، شیخ عثیمین وغیرہ نے فتویٰ نکالا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریٹ ایک جانور کی قربانی میت کی جانب سے نہیں دے سکتے، کہ زندہ افراد کی قربانی میں سے کوئی ایک حصہ، جیسے بتایا گیا کہ گائے کے 7 حصے، اونٹ کے 10 حصے تک ہو سکتے ہیں، کوئی ایک حصہ یا 2 حصے یا کچھ حصہ میت کی جانب سے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. میت کی جانب سے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، سپریٹ نہیں کیا جائے گا. سپریٹ اگر میت کی جانب سے کریں گے اس کی الگ نوعیت ہے، وہ یہ ہے کہ صدقے کی شکل، صدقے کی شکل، قربانی نہیں. قربانی کہیں گے مالدار غریب سب کھا سکتے ہیں، صدقہ اگر کہہ دیں گے تو اس قربانی کا گوشت صرف غریب لوگ ہی کھائیں گے، غریب لوگ ہی کھائیں گے. اگر میت کی جانب سے مستقل جانور کی جو ہے قربانی کرنا ہے، قربانی کی نیت سے نہ کریں، صدقے کی نیت سے صدقے کے طور پر ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، اس کا ثواب میت کو پہنچ جائے گا. تو یہ میت کی جانب سے بھی قربانی کا مسئلہ